السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک اہم ٹاپک ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے۔ یہ تو بہت واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا حرام ہے۔ تو ناظرین، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ تو آئیے اس موضوع پر بہت سارے علماء کرام کے آپ بیانات سنیں گے، جس پر وہ اپنی دلائل دیں گے، اور آخر میں آپ کو فیصلہ کن بات سننے کو ملے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ کہ مدد منگوایا رب نے دو سے، اور یہ دونوں خدا نہیں ہیں۔ رب نے کہا استعینوا، استعانت چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ۔ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوائے تو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم دے رہا ہے، استعینوا آدیش ہے۔ تو کوئی تو وجہ ہوگی، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہاں ہے، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو۔ تو خالی صبر پسند ہے، نماز پسند ہے، نبیین پسند نہیں، صدیقین پسند نہیں، شہداء پسند نہیں، ارے بغداد کا غوث بھی پسند ہے، اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے۔ جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کے مقابلے کے اندر جنگ یمامہ لڑی گئی۔ اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ ہے۔ اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، نبوت میں انہوں نے آ کے اختلاف کیا، تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر، تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ البدایہ بن نہایا میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ۔ اور بدایہ بن نہایا کے لفظ ہیں کہ نادا بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمد آہو۔ سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے، ان لفظوں سے پکارنے لگے۔ اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ادب المفرد کے اندر۔ تو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا۔ تو حضرت جو ہے وہ ابن عمر نے کہا فقالا یا محمد آہ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا پاؤں فوراً ٹھیک کر دیا۔ تو یہ امت کا معمول ہے، اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ خالق ہدایت کون ہے؟ ہدایت کا پیدا کرنے والا بے شک اللہ تعالیٰ۔ نبی کے لیے فرما دیا کہ یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ محبوب پرچی میں کاٹتا جاتا ہوں، بانٹتے تم جاؤ۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے سکتے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، کیا کہنے لگا رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی قبلہ پیر صاحب، تہاڈی گفتگو سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تے ایک مسئلے دی پلیز تسی ایتھے وضاحت فرمانی ہے کہ تسی آکھیا جی وی مثال کے طور تے غیر اللہ تہاڈے واسطے کھ نہیں کر سکدے وی مدد دے طور تے۔ تے سوال ایتھے کہ میں جڑا نا پیراں دی پیاری گل کردا، کیا اسی جڑے اہل سنت والجماعت
ਸੁੰਨੀ ਬਰੇਲਵੀ हैं ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼? मैं बड़ा अच्छा सवाल मैं तुहानू दसना, बहुत शुक्रिया हजरात। जड़ा मेरे सवाल करने वाले दा बड़ा अच्छा सवाल है, माकूल गल है। मदद जी ना जी पहले तकना है कि मेरे आका और तुहाडे आका अपनी जिंदगी विच के कीता, जी जी आपने जिंदगी के कीता, ते क्या आपने अल्लाह कोलों अलावा किसी को मदद मंगी? जी ठीक है ना। आप दा जड़ा अमल है वो सुन्नत है, सुन्नत मुस्तफा यही है कि अल्लाह को मदद मंगो और अल्लाह ताला अपने करम नाल बाद चीज़ां हुजूर दी मदद दा मैना ये वे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच तुसी जिहड़ी इल्तिजा करसो हुजूर दे आलम बरज़ख विच अल्लाह दी बारगाह विच जिहड़े हथ उठदे न, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात और अच्छे लोगों दी रूहां मरदियां नहीं, ये अज भी कबरां विच जिंदा न और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तां आप दी हयात मुबारका उसी तरह जिस तरह आप जाहिर बैठे हैं असी इंजी समझते हैं जिस तरह आप साडी गल सुन रहे हैं, तो हुजूर अल्लाह ताला आप तक गल जिहड़ी पहुंचाना चाहे वो पहुंचदी और आप सुनदे न, ते आप साडियां अर्ज़ां सुन के जिहड़ी अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज़ करदे न, ये आप दी मदद है, ये आप दी मदद है। ते मदद करदा अल्लाह ही है, रसूल नूं भी मदद अल्लाह ही देंदा है ते सानू भी मदद अल्लाह ही देंदा है। फर्क ये कि असी अच्छे किसी दी बारगाह विच अर्ज़ कर देवां कि जनाब तुसी साडी मदद करो, क्या मतलब है कि जनाब तुसी अर्ज़ करो वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि ए खुद भी आउण अल्लाह दी बारगाह विच हाज़र होण ते रसूल भी दी बारगाह विच भी आउण ते रसूल फिर इन्हां वास्ते अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज़ करे अल्लाह इन्हां नूं माफ कर छोड़सी। ए रसूलुल्लाह दी मदद है, समझ आई ना जी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मुख्तार कुल सब चीज़ें बना दिया। जब इनसे सवालात पूछे जाते हैं कि भाई फिर अल्लाह को कब पुकारें, नबी को कब पुकारें, कौन सी दुआ अल्लाह से मांगें, जब अल्लाह ने सारे इख्तियारात नबी को दे दिए हैं तो फिर नबी से ही मांग लें, यहाँ आके ये क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। कुरान तो 2 और 2 4 की तरह कहता है मैंने किसी को भी किसी भी किस्म के इख्तियारात नहीं दिए, सारे इख्तियारात किसके पास हैं, मेरे पास। लिहाजा ना पैगंबर से मांगो, ना फरिश्तों से मांगो, ना बुजुर्गों से मांगो, ना कब्रों से मांगो, देने वाला कौन है, मैं। ये अकीदा 2 और 2 4 की तरह वाजे है, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं। सवाल की मजम्मत है, मत मांगो किसी से कुछ, जो कुछ मांगना अल्लाह से मांगो, मांगो अल्लाह से, इंसानों से मत मांगो। मांगने वाला अपनी इज्जत नफ्स जो है हथेली पर रखकर पेश करता है जिससे मांग रहा है, मुझे दीजिए कुछ। इज्जत नफ्स तो यहां रखी है ना, नहीं, तुम अपनी इज्जत नफ्स का ढेला न कराओ, जो मांगना है। हुजूर ने फरमाया कि अगर जूते बांधने का फीता जो है वो तुम्हें चाहिए, अल्लाह से मांगो। अब ये अल्लाह का मामला किस जरिए से पहुंचा दे, किसके दिल में डाल दे, क्या शक्ल पैदा कर दे, तमाम असबाब जो है आलम के वो तो अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। कौन से सबब के जरिए से अल्लाह ताला वो तुम्हारी जरूरत पूरी करा दे, ये उस पर छोड़ो, मांगो अल्लाह से। इंसानों के सामने दस्ते सवाल दराज मत करो। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई अपनी हथेली आपके सामने कर ही दे तो इसे ठोकर मत मारो। उसने इज्जत नफ्स जो है अपनी हथेली पर रखकर आपके सामने रख दी है। अब तुम्हारी मरूवत, तुम्हारी शराफत का तकाजा यह है कि अब मसाइल फला तलहर, अब इन्हें झिड़कना नहीं है, डांट डपट नहीं करनी है। अगरचे हमारे आजकल के माशरे में जो प्रोफेशन बन गया बैगरी का, उसमें बसा औकात जो है पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और वाकया यह है कि उनकी अगर मदद की जाए, अब क्या है, वो आपने 1 रुपया दे दिया तो फाज लोग समझते शायद बहुत बड़ा, मैंने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी, रुपया दे दिया, लेकिन ये तो असल में इंस्टीट्यूशन ऑफ बैगरी को आपने सपोर्ट किया। लेकिन यहां भी आप माजरत करें, कुछ भी करें, किसी तरीके से आप अगर नहीं देना चाहते न दें, ठीक है, लेकिन डांटने का आपको हक नहीं है, झिड़कने का आपको हक नहीं। हम मसाइला फला तनहर, बल्कि यह भी आया एक हदीस में कि तुम दो, कुछ ना कुछ दो, साइल का हाथ खाली ना लौटाओ। यहां तक एक हदीस में अल्फाज हैं, साइल को जरूर दो, खा वो घोड़े पर सवार होकर तुम्हारे पास आया। घोड़े पर सवार होकर आने वाला जो है वो तो साहिब इज्जत, साहिब हैसियत इंसान होता था ना। घोड़ा तो अरब में हर एक के पास नहीं होता था। ऊंट तो कह सकते हैं आपके बहुत आम था, भेड़े बकरियां आम थी, घोड़ा जो है वो तो किसी साहिब सरवत इंसान के पास ही होता था, साहिब हैसियत। तो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, लेकिन तुम्हें क्या मालूम अंदरूनी तौर पर उसकी क्या कैफियत है, क्या उसके ऊपर विपता पड़ गई है, कौन से सूरत हाल से वो अचानक दो चार हो गया है। लिहाजा दे सकते हो तो दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا ہے سارے علماء نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور کسی نے صرف اپنی رائے تک بات کو محدود رکھا اور کسی نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے. شروع میں جس عالم دین کا آپ نے بیان سنا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ 2 چیزوں سے مدد مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. جب اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور یہ دونوں چیزیں نبوت نہیں ہیں، جب غیر نبوت سے مانگنے کا حکم مل رہا ہے تو نبی سے مانگنا تو بدرجہ اولا ٹھیک ہے. ان کی بات یہ غلط ہے، خود بھی وہ سمجھے نہیں ہیں اور امت کو بھی غلط سمجھا رہے ہیں، گائیڈ غلط کر رہے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کریم 2 پارہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تم مدد مانگو. کس سے مانگو؟ استعینونی، اصل میں یہ تھا، اصل لفظ کیا تھا؟ استعینونی، کہ تم مجھ سے مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، کہ صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، ان 2 کاموں کے کرنے سے میری مدد تمہاری طرف متوجہ ہوگی. اصل بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت کا مفہوم، آیت کا مطلب وہ یہ ہے. عرب کے اندر یہی ہے کہ عرب لوگ بات کے اندر بہت زیادہ اختصار لے کر آتے ہیں. عربی زبان ہو یا کسی اور زبان کے اندر بات کی جائے تو جملہ مکمل کرنے کے لیے الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تب جا کے جملہ مکمل ہوتا ہے. لیکن عربی کے اندر چند جملوں میں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا، یہ ایک محاورہ ہے کہ بات تو تھی لمبی سی، چند الفاظ میں اس کو مکمل کر دیا. یہی عربی کی فصاحت ہے، یہی بلاغت ہے، یہی خوبصورتی اور حسن ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مجھ سے مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان کی بات تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کی ہے، اور صحیح بات یہ ہے جو اب آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ چکی ہوگی. آگے چل کر آپ نے سب سے سنا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بالکل حرام اور ناجائز ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مت مانگو. غیر اللہ میں انبیاء بھی داخل، صحابہ بھی داخل، اولیاء اللہ بھی داخل، بزرگان بھی داخل، سب انسان. کسی انسان سے آپ اللہ کے علاوہ مدد نہیں مانگ سکتے، کیونکہ یہ ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی بات ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی بات ہے، جبکہ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک پسند نہیں فرماتے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ میرے ساتھ شرک کرنے کو میں معاف نہیں کروں گا. کہ جو آدمی میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، میرے مقابلے کا کسی اور کو سمجھے، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ صفات وہ صلاحیت اگر کسی اور کے اندر جانے اور مانے اور یقین کر لے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور اس کو اللہ پسند نہیں کرتے. ایسے آدمی کی مغفرت بھی اللہ نہیں کریں گے. آخر میں چل کر آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے باتوں باتوں میں ایک بات وسیلے کی ذکر کی ہے کہ وسیلہ بھی حرام ہے. وسیلہ کسی کے ذریعے سے دعا کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی کے ذریعے سے دعا کرنا، کسی کو ذریعہ بنا کر، کسی کو
درمیان میں ثالث بنا کر کسی کا واسطہ دے کر دعا کرنا، اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ ان کا ایک ذاتی موقف ہے، لیکن اہل سنت والجماعت جمہور علماء اکرام کی یہی رائے ہے کہ وسیلہ اسلام میں جائز ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب انہوں نے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان سے بات فرمائی کہ فلاں چیز مت کھانا، اس میں بہت ساری تشریحات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ زیتون کا پھل تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ گندم کا پھل تھا، وغیرہ وغیرہ مختلف تفسیر میں باتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ چیز نہیں کھانی، لیکن انہوں نے وہ چیز جب کھا لی تو اللہ نے ان کو جنت سے اتار کے دنیا میں بھیج دیا۔ اب 40 سال کا عرصہ، مختلف روایات میں مختلف باتیں ملتی ہیں، جب انہوں نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اپنی اس غلطی پر، وہ نادم تھے کہ میں نے ایسے نہیں کرنا تھا جو میں کر چکا ہوں، پھر آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا۔ اے اللہ، میں آپ کو محمد کا وسیلہ دے کر کہتا ہوں میری مغفرت فرما دے، میری دعا قبول کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، آدم تمہیں کیسے پتا محمد کوئی ہے، محمد کوئی ذات ہے، اور تم اس کا وسیلہ مجھے دے رہے ہو، اس کے ذریعے سے دعا مجھ سے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرش پہ لکھا ہوا لفظ محمد جب میں دیکھا تو میں سمجھا کہ یہ محمد کوئی بڑی ذات ہے، مجھ سے زیادہ مرتبے والی، مجھ سے بلند درجات والی کوئی ذات ہے جس کا نام میری پیدائش سے پہلے عرش معلیٰ پر لکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ملتی ہے بات کہ کسی کا وسیلہ دینا یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح حضرت عباس، یا غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ انبیاء یا صحابہ یا کوئی نیک آدمی جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گزر کر گیا ہو، اس کے اعمال کا یا اس کی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا وسیلہ دینا، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے نیک اعمال کی بدولت میری یہ دعا قبول فرما لے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اسلام میں، شریعت میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ وسیلہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ بات ساری سمجھا دی ہے۔ تو ناظرین، میرا یہی موقف ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے، چاہے وہ نبی ہو، صحابہ ہو، صدیقین ہو، شہداء ہو، یا کوئی اس زمانے کا یا پچھلی صدی کا کوئی آدمی جو نیک ہو، گزر گیا ہو یا زندہ ہو، اس سے مدد نہیں مانگ سکتے، بالکل حرام ہے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔